ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بستی کی کہ امان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا دی کہ اسے بھوک اور ڈر کا لباس پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا۔ اس آیت کریمہ میں جس بستی کا تذکرہ ہے، ایک روایت کے مطابق اس بستی سے مراد ہے مکۃ المکرمہ، یعنی اہل مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ اسے اتنی بابرکت بستی بنایا کہ دنیا میں اس طرح کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور بستی کو عطا نہ فرمائی۔ اس کا حال یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ نامی یہ بستی، اس میں نہ تو چور کا ڈر ہے، نہ ڈاکو اور دشمن کا ڈر ہے، نہ کسی ظالم یا کسی جنگ کرنے والے کا کوئی خطرہ ہے۔ ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر امن و امان رکھا۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے شہروں پر جو ہے وہ حملہ کیا، کتنے شہروں کو تباہ و برباد کیا، بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ آئے، لیکن کسی کی اتنی ہمت اور مجال نہ ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی مکۃ المکرمہ نامی اس بستی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ اور اگر ابرہہ نامی شخص نے اس مقدس بستی کی طرف بری نظر سے دیکھا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تو اللہ نے اس کے ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اور انسان تو انسان ہے، اس بستی کا یہ حال ہے کہ یہاں پر حیوانات کو بھی شکاریوں سے کوئی ڈر نہیں رہتا۔ اگر شیر بھی کسی جانور کا پیچھا کرتا ہوا اس بستی کی حدود کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ اپنے جانور کا شکار نہیں کرتا، وہ شیر درندہ جانور بھی اس بستی کا اتنا ادب کرتا ہے۔ اور جانور تو جانور، اس بستی کے اندر اتنا امن و امان رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہاں کی جو گھاس پھوس ہے، جو نباتات ہیں، ان کو بھی اکھیڑنا سے منع کر دیا گیا۔ یہاں کے نباتات جو گھاس ہے اس کو بھی نہ اکھیڑا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی اطمینان اور امن والی یہ بستی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو جو برکت عطا فرمائی، دوسری اس کی ایک برکت یہ ہے کہ بیماری، پریشانی، غربت، مفلسی، تنگ دستی، زیادہ گرمی یا زیادہ سردی کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو جو ہے وہ محفوظ و مامون رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کی روزی کثرت سے آتی تھی۔ آپ دیکھ لیں، جنہوں نے کبھی مکہ شریف میں جا کر کے حاضری دی ہے ان کو پتہ ہے کہ چاہے موسم ہو یا نہ ہو، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا میوہ ہر وقت مکہ کے اندر میسر آتا ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک کے اندر جو نعمت عام موسموں کے اندر نہیں مل پاتی ہے، موسم بے موسم ہر وقت جو ہے وہ اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رزق اور وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کو نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نہ کھیتی باڑی کرنا پڑتا ہے، اور نہ انہیں مزدوری کرنا پڑتا ہے۔ بس آرام اور اطمینان سے پوری دنیا کے گوشے گوشے سے میوے یہاں پہ آ رہے ہیں، پھل فروٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، سبزیاں یہاں پہ آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو یہ عطا فرمایا کہ یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر
طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی ہے. تو یہ اللہ کا انعام تھا. ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے, اور یہ نعمتیں اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کے اندر جب آباد کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ انہیں تو روزی عطا فرما پھلوں وغیرہ میں سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی یہ قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر اپنی برکتوں کا نزول فرماتا. لیکن اب اس بستی والوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ, تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی. اللہ کی نعمتوں سے مراد ہے میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کا انکار کیا, اور آپ پر ایمان لانے سے یہ لوگ جو ہے وہ باز رہے, اور پھر یہاں کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا, کفر کیا, شرک کیا, ظلم و تشدد کیا, بیویوں کو مارنا, جانوروں کو مارنا, بچیوں کو زندہ دفن کرنا, اور خانہ کعبہ کا جو ہے وہ ننگے ہو کر کے طواف کرنا, خانہ کعبہ کے اندر بت لے جا کر کے رکھ دینا, مسافروں اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا, فحاشی, عیاشی, یہ سب کام انہوں نے جب شروع کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا. ہوا یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں ایمان کی دعوت دی, وہ لوگ نہیں مانے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ قریش مدر پر قحط یوسفی کی طرح قحط بھیج دے. یعنی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جو قحط پڑا تھا وہ قحط یہ اللہ یہاں پر بھی بھیج دے. اب جب دعا آپ نے کی تو ادھر پہلے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ اس بستی کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. لیکن جب محبوب کا انہوں نے انکار کیا, اور محبوب نے جب ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ ان پر قحط کو نازل کر دے, تو اللہ نے پھر اپنے حبیب کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان پر قحط پڑ گیا. اب یہ قحط کیسا سخت قحط تھا کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ وطن میں سکون اور اطمینان کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے, اور حال یہ ہو گیا کہ کتے اور بلے اور مردار کو کھانے پہ یہ لوگ مجبور ہو گئے. اور پھر یہ قحط ان کے اوپر ایک لمبے زمانے تک رہا. نبوت کے اعلان کے 5ویں سال میں یہ قحط آیا, 7 سال تک یہ قحط پڑا رہا ان کے اوپر. اور اس قحط کے اندر عالم یہ ہو گیا, خود ایک تو روزی ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں, بارش نہیں, کھیتی نہیں. مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی تو ان کے دل میں خوف بڑھ رہا تھا, یہ ایک الگ پریشانی. اور پھر جب حالات جب بہت زیادہ خراب ہو گئے تو ابو سفیان اور سرداران جو مکہ تھے وہ نمائندہ بن کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, معافی مانگی اور دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, تب اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو ختم فرمایا. تو اسی کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ بھوک اور ڈر کا انہیں لباس پہنایا. یعنی بھوک بھی ان پر طاری ہوئی اور مسلمانوں کا خوف اور ڈر بھی ان پر طاری ہوا. کیوں؟ بما کانوا یصنعون, ان کے کرتوتوں کے بدلے میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو روزی دے, اللہ کسی بندے پر انعام کرے اور وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے, نہ شکری پہ اتر آئے, نیک کام نہ کرے, گناہوں کے اندر پھنسا رہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سزا دیتا ہے کہ اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ دانے دانے کا محتاج ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سزا دنیا میں نہ دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھیل ہے. یعنی وہ گناہ کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے, لیکن روزی خوب آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو اور ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر مغرور ہو کر کے زیادہ سے زیادہ گناہ کرتا رہے, اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب فرمائے. تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دنیا میں روزی تنگ ہو جائے تو بندہ پھر پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, یہ تو ایک ہلکا عذاب ہوا. لیکن اس سے سخت عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو اور ڈھیلا کر دے اور پھر اور پورا بگڑ جائے, اور پھر اللہ کی رحمتوں سے انتہائی جو ہے وہ دوری پر جا پڑے. پھر اس کے بعد میں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کون سی نعمت کا انکار کیا تھا کہ اللہ نے ان کو بھوک اور خوف سے کا لباس پہنایا. تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
رسول منہم فکذبوہ فاخذہم اللہ وہم ظالمون، بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف تھے۔ یعنی اللہ کی جس نعمت کی انہوں نے ناشکری کی اس نعمت کا نام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول نعمت الہی بن کر کے تشریف لائے اور میرے آقا علیہ السلام نے عرب کے اندر مکہ میں پرورش پائی، انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کو بھی دیکھا، شرافت کو بھی دیکھا، لیاقت کو بھی دیکھا، آپ کی رحمت اور محبت کو بھی دیکھا، اور وہ کوئی اجنبی تو تھے نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اور سب اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، آپ کی سچائی کو دیکھا، امانت داری کو دیکھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ یہ عذاب کو مسلط فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کی ناشکری یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا عذاب بعض دفعہ دنیا میں ناشکری کی وجہ سے جب آ جاتا ہے تو بندے کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر کوئی بندہ اس نعمت کی قدر نہ کرے تو پھر اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر اور بھی زیادہ سخت ہوا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبہ بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد